عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ایک مقصد بتایا، ہمارے لیے رشد و ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، اور ہمارے لیے نمونہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی ایک ایک پہلو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر مسئلہ کے حوالے سے گائیڈ کیا۔ تم نے زندگی میں لیل و نہار کیسے گزارنے ہیں، تم نے اپنے ہر طرح کے معاملات تمہیں جو بھی فیس کرنے پڑے، تم نے خوشی کیسے گزارنی ہے، تم نے غم کیسے گزارنا ہے، تمہیں تکلیف ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں پریشانی کا معاملہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سارے معاملات کو فیس کیا اور پھر ان میں بتایا، وہ ایک بہترین نمونہ بن کے دکھایا کہ خوشی کیسے گزارنی ہے، غم آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو اس میں کس طرح کا اپنا رویہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ جو زندگی تمہیں دی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اس میں کوئی اتار بھی آئے گا، کوئی چڑھاؤ بھی آئے گا، کہیں پر خوشیاں بھی ہوں گی، کہیں پر غم بھی ہوں گے، لیکن ان ساری چیزوں کا معاملہ جو ہے اس سے تمہیں کچھ سکھایا جائے گا اور کہیں پر تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں ضرور آزماؤں گا تم کو۔ میں نے دنیا میں بھیجا، مقصد بتا دیا، ٹائم بتا دیا، تمہیں بتا دیا کہ یہ کتنا کا وقت ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں کتنا ٹائم ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل قلیل ٹائم ہے، اور پھر فرمایا اس ٹائم میں تمہیں میں مختلف طرح سے آزماؤں گا، تمہیں میں آزماؤں گا، کبھی خوف دے کر۔ بہت سارے معاملات، بہت سارے واقعات ایسے آئے صحابہ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو خوف سے آزمایا۔ اچانک ایسا خوف آیا کہ جس میں وہ آزمائے گئے، اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھوک سے آزمایا، نقص من الاموال مالوں کے خسارے سے آزمایا، کسی کا مال کا نقصان ہو گیا، کسی کا کسی چیز کا نقصان ہو گیا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اور آزمانے کے بعد اصل میں مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی جو پہلے بتایا کہ میں نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہی امتحان کے لیے ہے۔ یہ تو ایک امتحان کا روم ہے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے، کون خوشیوں میں مجھے بھول جاتا ہے، کون غم میں مجھے بھول جاتا ہے، کون ہے جو مجھے یاد رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری بتا دی کہ یہ وقت ہے، قلیل وقت ہے، اس قلیل وقت میں تمہیں دنیا میں بھیجا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ میں تم میں سے چیک کر سکوں کون میرا بندہ بن کے رہتا ہے، اور کون جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ مجھے بھلا دیتا ہے، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی پریشانی میں، کبھی تکلیف میں، کوئی مشکل پریشانی آئی اور میرے بارے میں جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی خوشی آئی تو ساری کی ساری خوشی سمیٹ کے کہتا ہے میں تو اتنا قابل تھا، مجھے اس لیے خوشی ملی، مجھے کامیابی اس لیے ملی، میں قابل تھا۔ اور جب ناکامی آئی، جب پریشانی آئی تو کہہ دیا نہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، سارا اللہ نے میرے اوپر۔ الفاظ ہیں یہ ملتے قرآن و حدیث میں کہ ہائے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ جب جو بندہ اللہ کا تابعدار نہیں ہوتا وہ اس طرح کرتا ہے،
لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو بندہ ان سارے مراحل سے گزرتا ہے، جس بندے کو ہم چن لیتے ہیں نا، اس کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں، اس چیز سے گزارتے ہیں۔ یہ انما العسر یسرا کا پروسیس ہے، یہ مشکلوں کا پروسیس ہے، اس میں سے تم نے گزرنا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے سکون کی جگہ، راحت کی جگہ ساری زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں مشکلات بھی آنی ہیں، اور اس میں تکالیف بھی آنی ہیں، اور اس میں آزمائشیں بھی آنی ہیں، تم نے آزمائے بھی جانا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی میں زیادہ دے کر بھی آزماؤں گا، کبھی تم سے تمہاری جانیں لے کر بھی آزماؤں گا۔ اور آخر میں کیا کیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب بھی ان پر کوئی تکلیف آن پڑتی ہے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں اللہ یہ سارا کچھ تیرا ہے، ہم بھی تیرے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے۔